اللہ جی مجھے نہال ہاشمی والی قسمت دے دیجیے گا. مریم نواز شریف صاحبہ سر کی ٹیم میں جوائن کیجیے کہ کشمیر کو کشمور بنا دیں گے. کیا کہیں گے؟ تو اگر میاں صاحب کراچی یا پاکستان کی سیاست کا تو حصہ اس وقت نہیں ہے. ہائے میرے نواز شریف کو چھین کے کشمیر لے جاؤ گے؟ کشمیر میں ہمارا ہیرا بھیج دیں گے. نہیں جناب, تو ہیرا وہ ایک صحیح جگہ تھوڑے عرصے کے لیے اگر جا کے انگوٹھی میں جڑ جاتا ہے پھر وہ کشمیر بھی اچھا ہے نا کہ کچھ خوشحال ہو جائے گا, ہو سکتا ہے. 95 بچے. دیکھیں یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیں. بچہ اپنا ہو ان کا تو تکلیف تو بہت ہوتی ہے, بچہ غریب کا ہو تو شاید اپنی جیب پہ بھری جاؤ. تو اس میں شاید وہ ہینڈسم اماؤنٹ ان کو نہیں مل پائے گا. آبویسلی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب تک کانٹیکٹ نہ ہو سنتا کون تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہتری آ رہی ہے, ایسا کچھ ہے؟ تو یہ زیادتیاں مسلسل ہو رہی ہیں. یہ میں ان انڈیا والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, فرعون سمجھتے ہوئے اس نے سید عاصم منیر جن کو اللہ نے بے حساب صلاحیتیں دی ہیں. مریم نواز شریف یہ ایک سیاسی لیڈر ہیں. بلاول بھٹو, میں ان سے میں نہیں. مصطفیٰ کمال, ان کو تو ابھی دیکھا ہے تھوڑا عرصہ پہلے. کامران ٹھسوری, کراچی کے بیٹے ہیں وہ بھی. نہال ہاشمی. سر کچھ تو کہے نا, آپ کے تو وہ دوست ہیں. بیلی چودھری شجاعت, بابا ہمارے قائد ہیں. فریحہ فروغ. دیکھیں یہاں آنا مجھے بڑا اچھا لگا. سندھ کا بارڈر 750 اور PPP والے ساتھ کہتے ہیں بلاول صاحب کے کشمیر کو کشمور بنا دیں گے. کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا تو میرا خیال ہے بیسکلی بیس جو ہے پیچھے بیک گراؤنڈ سے کشمیر سے تعلق ہے. تو اگر میاں صاحب کراچی یا پاکستان کی سیاست کا تو حصہ اس وقت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نہ ہے لوں, مجھے یہاں رکھ لو. تو دے دیں ایک موقع انہیں, کیونکہ 3 دفعہ تو پہلے بھی موقع دے چکے ہیں. میرے نواز شریف کو چھین کے کشمیر لے جاؤ گے؟ تو کشمیر پاکستان کا حصہ ہے صرف الحمدللہ. اتنی انہوں نے یہاں پہ حکومت میں رہ کے کیا نہیں کیا, تو وہ سارا کچھ اب وہ ادھر آپ کشمیر میں ہمارا ہیرا بھیج دیں گے. نہیں جناب, تو ہیرا وہ ایک صحیح جگہ تھوڑے عرصے کے لیے اگر جا کے انگوٹھی میں جڑ جاتا ہے پھر وہ کشمیر بھی اچھا ہے نا کہ کچھ خوشحال ہو جائے گا, ہو سکتا ہے. بالکل. ویسے سر کشمیر کے الیکشنز جو اس وقت ہو رہے ہیں, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑی سوشل میڈیا پہ اس وقت ڈفرینٹ ویڈیوز, اچھی ہیں بری ہیں مجھے نہیں پتا, میں اس پہ بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی, نہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے نہ مجھے ویریفیکیشنز ہیں, لیکن کچھ آپ کے خیال سے سب ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کشمیر اس وقت کراچی کی طرح محرومیوں کا شکار ہے, اور الیکشن کی وجہ سے وہاں گہما گہمی ہے. وہاں پہ سیاستدانوں کو یاد آ گئی ہے عوام کی, صرف الیکشن تک. ہاں, پھر یہ ایسے چھو منتر ہوں گے, پتہ بھی نہیں ہوگا. پھر یہ الدین والا جو وہ کیا کہیں گے, ایک چراغ بھی ہوتا ہے اور ایک سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی ہے. بالکل ایسے دونوں چیزیں ان کے پاس ہوں گی. سننے میں آ رہا ہے چودھری یاسین جو ہیں ماشاءاللہ سے پھر سے کشمیر کا صحرا پہننے والے ہیں. چودھری یاسین کے اوپر کافی کیسز ہیں میری نالج کے مطابق جنہیں بند کروا دیا گیا تھا. خیر وہ اس کی طرف آتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ فٹ بال, فیفا فٹ بال جو ہے اس کے اندر کچھ اور ہو نہ ہو, فٹ بال تو پاکستان کا تھا. میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ کے میرے خیال سے بڑے قریبی ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی ہے, وہ ہمارے ظاہر سی بات ہے ایک وکلا برادری سے ان کا تعلق بھی رہا ہے, اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ رہنماؤں میں ہیں, پھر ہمارے کراچی کے فرزند ہیں, اور ہمارا اکثر یہ آئے کہاں سے ہیں جناب؟ یہ کراچی سے ہی آئے. نہیں, یہ ان کو تو بھیج دیا گیا تھا, اتنا کچھ ہوا تو اچانک کہاں سے آئے؟ وہ اچانک بس ان کی قسمت جو ہے وہ جاگ گئی ہے. ایڈی میری بھی کوئی قسمت, بس مانگتے رہنا, دعا ہوگا کس وقت اثر, یہ اللہ کو خبر. اللہ جی مجھے نہال ہاشمی والی قسمت دے دیجیے گا. تو سر یہ جو فٹ بال کی انہوں نے بات کی کہ جی فٹ بال تو ہمارا تھا, کپڑے ہمارے ہونے چاہیے, ETC, جو یوتھ ہے اس کے لیے فٹ بال کتنے گراؤنڈز بنا دیے گئے ہیں؟ نہیں جناب, وہاں تو فٹ بال پہ تو اتنی توجہ نہیں ہے کراچی کے اندر. اگر کرکٹ اسٹیڈیمز کچھ تو بنایا ہوگا, نہال صاحب نے کچھ کیا؟ بہت ہیں ہمارے یہاں کراچی میں, اکیڈمیاں یہ مختلف ناموں سے ہیں, اور اس پہ ماشاءاللہ ہماری جو ٹیلنٹ ہے ان یوتھ کے اندر بہت تیزی سے ہے. اور کراچی سے ماشاءاللہ کتنے ایسے کرکٹرز ہیں, سرفراز نواز ہو گیا, تسلیم عارف ہو گئے, وسیم باری ہو گئے. یہ تو پرانے نام. نہیں, میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, آج کے جو ہیں بس وہ بائی پاس کر دیا جاتا ہے سب کو. یہاں تو صرف میرڈ نہیں چل رہا نا. نہال ہاشمی صاحب نے گورنر ہاؤس کے اندر کرکٹ میچ بھی دکھایا تھا.
وہ تو خیر دیکھیں جس کا شوق ہوگا وہ چیز وہ کراتا ہے. جیسے اس سے پہلے والے گورنر صاحب کے بھی کچھ شوق تھے, انہوں نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے پورے بھی کرے کیا شوق اور تھے؟ کچھ پبلک کو فائدہ بھی شاید پہنچایا گیا. بائکیں ان کو جو ہے نا کدھر ڈونیٹ گئے ہیں کری. ٹسوری صاحب؟ کوئی کسوری خیر صاحب خبر کراچی نہیں میں ہی ہیں, اور باقی ہے؟ آپ دیکھیں کہ مزید ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا وہ پبلک سے کس قدر مخلص ہیں. آپ کے خیال سے کہ نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ کامران ٹسوری صاحب سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہر آنے والے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں پریویس سے زیادہ جو ہے نا میں پریزنٹ کے اندر موجود جو ہوں میں اس سے بہتر کروں تاکہ اسے لوگ بھولیں, ہاں میں کچھ آگے جو ہے ایسا ڈیلیور کروں. تو اب یہ ان کی اپنی کوششیں ہوں گی, کاوشیں ہوں گی کہ وہ پبلک کو کیا ڈیلیور کرتے ہیں, کیا بھلائی کر کے جاتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ خوش نصیبی تو اس وقت اللہ نے ان کو دے دی. چمک تو دمک جی ہاں. تو وہ رہے ہی ہیں. سر ایک بڑا یہاں پہ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے جو کئی کراچی والوں نے بھی مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ سے سوال پوچھوں میں, 95 بچے HIV پازیٹیو جو ہے وہ KBV ہاسپٹل ہے وہاں پہ کیسز ان کے رپورٹ ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیں تاکہ یہ دوبارہ چیز نہ پیدا ہو سکے. اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے ایسا پابند کریں اور ایسی قانون سازی کریں کہ یہ چیزیں دوبارہ نہ آئیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ عوام جو ہے وہ تڑپتی جا رہی ہے. اب بچہ اپنا ہو ان کا تو تکلیف تو بہت ہوتی ہے, بچہ غریب کا ہو تو شاید نہیں ہوتی. بس اللہ اسی معاملے میں جو ہے اللہ ان کو یہ سمجھ دے دے کہ اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا. بہت بڑی ذمہ داری ہے بے شک ان لوگوں کی کہ یہ حکومت وقت میں رہتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہت مل گئی ہے. بادشاہت کے ساتھ پوچھ گچھ اللہ کی طرف سے بہت سخت ہوگی, ان کو پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. سر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بڑے ایک انٹرسٹنگ سا ان کا وہ ہے, آپ کی نالج میں ہوگا کہ 716 بلین 2025-26 کا جو فیڈرل بجٹ ہے اس کے اندر یہ ایلوکیٹ کیا گیا. اور آفیشیل آڈٹ جب لیٹر آن ہوا تو پتہ چلا کہ 2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ ارریگولر پیمنٹس میں ہے. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ عوام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کا نام دے کر اور ان کے لیے کوئی ریلیف رکھا گیا تھا تو یہ عوام کو ہی ملنا چاہیے تھا. یہ نہیں مل پا رہا عوام کو. اکثریت شکایت یہی ہے کہ ہمیں نہیں ملتا. اور پھر جو وہاں پہ نامزد ہوئے ہیں جو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کے بھی بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ خواتین کی بدسلوکی والے معاملات ہیں. ان سے پرسنل جو ہے وہ ٹائم مانگتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیوں کا کئی خواتین شکار ہو چکی ہیں. ایسے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے, ان کی نوکریاں ختم کی جائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم کے جو سپورٹ کے جتنے بھی پیسے ہیں نا وہ اکثریت میں شاید عوام میں نہیں جا رہا. اپنی جیب پہ بھری جاؤ. صرف مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ بیساکھیاں کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک بیساکھی ہے نا کہ 3-4 مہینے بعد آپ کو 15-20 ہزار کچھ اسی رینج کا مائٹ بی رانگ پکڑا دیے جاتے ہیں. اس کو بے نظیر ایجوکیشن پروگرام کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ ہاں تو اس میں شاید وہ ہینڈسم اماؤنٹ ان کو نہیں مل پائے گا اگر یہ ایجوکیشن میں چلا جائے سارا سسٹم. اور یہ جو بیساکھیوں والا آپ نے کہا ہے تو یہ بیساکھیاں عوام کے لیے نہیں ہیں. یہ عوام کے سامنے ایک پردہ کھڑا کر کے بیساکھیوں کے بہانے سے وہ اپنے ٹرانسفر کرتا ہے وہ سارا فنڈ جس سے عوام کو محروم کر دیا گیا ہے. ایبسلیوٹلی. سر MQM پی کے لیڈر ہیں, انہوں نے الیجڈ ایک ان کا الزام ہے کہ 18 سال جو رول رہا ہے PPP کا اس کے اندر 25,000 ارب کی کرپشن کی گئی ہے. سچ ہے کہ نہیں یہ کرپشن تو اگر ہوتی آ رہی ہے اور یہ حکومت وقت کا حصہ بھی رہے ہیں تو اس سے پہلے کیوں نے یہ سوال اٹھایا؟ دیکھیں یہ تو رائٹ بنتا ہے ان نمائندوں کا جنہوں نے عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں یا نامزد کیا ہے یا یہ گاڈ گفٹڈ آ گئے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ کم سے کم یہ حکومت کا حصہ بن گئے ہیں تو یہ پھر یہ سب نکلوا کے عوام میں ڈیلیور کرا دیں. بس باتیں ہوتی رہتی ہیں, کرتے کچھ ہیں ایک فارمیٹیز ہے عوام کو بتانے کے لیے, دکھانے کے لیے کہ کیمرے کے سامنے کچھ, کیمرے کے پیچھے کچھ. یہ کیمرے کے پیچھے والا اب نا میں نے پکڑنا ہے ان کو. سر انڈس ہاسپٹل بڑا مشہور ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ 28 بلین
ورتھ کا جو ہے وہ فری ٹریٹمنٹ ہے، جس میں سے 8 بلین گورنمنٹ دیتی ہے اور باقی سارا جو ہے وہ عوام جی فلنتھراپسٹ عوام جو ہے وہ ان کو مینج کرتی ہے. کیا تماشا ہے یہ؟ اچھا جی، یہ میں نے بھی اس کے بارے میں بہت دفعہ لوگوں سے گفت و شنید ہوئی ہے، تو لوگوں نے خیر اچھے کمنٹس دیے ہیں انڈس ہاسپٹل کے لیے کہ وہاں ٹوٹل فری ٹریٹمنٹ ہے اور ڈیلیور بھی دکھ رہا ہے ہمارے کو، اللہ کا شکر ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے اور ادارے بھی ہیں ان میں بھی یہ سہولت ملے، لیکن ہم نے دیکھا ہے سرکاری اسپتالوں کے اندر بیڈ بھی نہیں ملتا ہے عوام کو، بالکل ایسے ہی فٹ ہے. پاتھوں پہ بیچارے اسٹے کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب ان کا نمبر آتا ہے تو یا تو وہ پیشنٹ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے یا پھر کوئی فون آتا ہے تو ان کو بیڈ ملتے ہیں. آبویسلی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب تک کانٹیکٹ نہ ہو سنتا ہاں، کون تو ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت زیادتی ہے. میری تو ایک رائے ہے گورنمنٹ کو اور کراچی والوں کے لیے کہ کراچی کو 5 ایئرز جو ہے نا فری زون کر دیا جائے، کوئی ٹیکس نہ لے، کراچی کو چھوٹ دے دیں 5 سال تک. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ایف بی آر کی رپورٹ تھی نا، 7,500 ارب روپیہ جو ہے کراچی سے وصول کیا گیا ٹیکس کی مد میں. تو اگر یہی کراچی پہ لگا دیا جائے ٹوٹل، اور کراچی کے عوام پہ، کراچی کے پانی کے نظام پہ اور سیوریج کے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل پہ، یونیورسٹی کالج اسکولوں پہ، تو میں سمجھتا ہوں عوام میں 5 سالوں میں بہت خوشحال ہو جائے گی. کراچی کو 5 سال کے لیے ٹیکس فری کر دیں. ٹیکس فری کر دیا جائے. انٹرسٹنگ، بڑی اسٹیٹمنٹ دیا آپ نے. جی الحمدللہ، اور یہ میں اپنی عوام کی محبت میں کہہ رہا ہوں اور عوام کی ضرورت ہے اور ڈیمانڈ ہے کراچی کے عوام کی. اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد پلیٹ فارم سے یہ میں ان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میں ان مقتدر حلقوں سے، فیلڈ مارشل صاحب سے اور اس کے ساتھ حکومت وقت سے. ایبسلیوٹلی. سر ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا، شاہراہ فیصل ٹوٹ پھوٹ اس کا شکار ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہتری آ رہی ہے، ایسا کچھ ہے؟ سوشل میڈیا پہ نہیں، شاہراہ فیصل تو سمجھ لیں 80-90% بڑا فیئر روڈ ہیں اور بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وی وی آئی پیز کی 24 گھنٹے مومنٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ تو خیر میری نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر 10% ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو کراچی 100% برباد ہوئے ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، پورا انفراسٹرکچر برباد ہوئے گا کراچی کا. تو شاہراہ فیصل جو ہے وہ اگر میں کہتا ہوں 10% ہے تو یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو عادی ہوئے ہیں 100% کے. یہ تو ہے. سر دکھ نظر آ رہا ہے مجھے آپ کی آنکھوں میں. جناب دکھ تو ایسا ہے کہ میری عوام کے ساتھ میری محبت ہے، عقیدت ہے کہ جس طرح وہ محرومیوں کا شکار ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں، جس کی طرف دیکھو وہی دکھی ہے. اور حکومت وقت کے اندر اتنے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنی مرنے کی تیاری نہیں کر رہا ہے. حالانکہ اب ان کا ٹائم ہے بس تیاری کرے. میں تو کہتا ہوں یہاں سے رخصتی کی، عوام بھی رخصت کرے اور ویسے بھی انشاءاللہ اللہ پاک بھی ان کو، ان ظالم حکمرانوں کو جو اینٹی پاکستان ہیں، اینٹی عوام ہیں، اینٹی کراچی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے میں کہتا ہوں کہ موو کر دے، اللہ پاک مکتی دلوا دو. جی ایسے ہی. سر سندھ پبلک سروس کمیشن بڑا رولا پڑا ہوا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ جی یوتھ جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہے اور سٹینڈ لینے کی کوشش بھی کر رہی ہے. ایکچولی کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں سندھ سروس کمیشن کے لیے ہمارے جو یوتھ ہے سالہ سال تیاری کرتی ہے، بڑا محنت کا کام ہے. وہ اپنی رات و دن ایک کر کے اس ایگزام میں جو ہے انٹر ہوتے ہیں اور 100% وہ اپنی کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں ایز اے میرٹ پہ دیکھا جائے تو. لیکن جب رزلٹ آتا ہے نا تو ان نااہل لوگوں کی ایک فہرست آویزہ ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ سلیکٹ کر لیے گئے ہیں. جبکہ اگر میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، میرے ایک دوست کی بیٹی نے بھی اس دفعہ جو ہے اس میں کمیشن میں اس نے ایگزام دیا تھا اور وہ کہتی تھی کہ میں جو ہے نا 100% تمام جو ہے نا پیپر اپنے مکمل کر کے آئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں لازمی پاس ہوں گی اور میں اسسٹنٹ کمشنر اپائنٹ ہوں گی لاسٹ میں. جب لسٹ لگی تو اس کو ایک عربین کوٹا ہوتا ہے
اس کے تحت کہ بھئی آپ کا کراچی کا ڈومیسائل PRC ہے، لہٰذا آپ کا رائٹ نہیں بنتا، اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. کتنا بڑا ظلم ہے. کراچی سے آپ کھا رہے ہو، کراچی سے آپ کما رہے ہو، کراچی کے اندر آپ رہتے ہوئے اپنی شناخت بنا کے وہ خوشحال ہو گئے ہو، اور تم ان کراچی کے لوگوں کو کس طریقے سے ان کی تذلیل کر رہے ہو، اس ٹیلنٹ کو ختم کر رہے ہو، جن کا جو حق ہے ان سے وہ چھین رہے ہو، تو پھر تو اللہ ناراض ہی ہوگا نا. اسی طرح تو یہ زیادتیاں مسلسل ہو رہی ہیں. اس کے لیے میں کہوں گا یوتھ کو وہ آئیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے پلیٹ فارم پر، اور انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ان کے حقوق کا بھی تحفظ کرے گا، اور انشاءاللہ ان کے مزید جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ مل کر، اور انشاءاللہ عوامی طاقت کے ذریعے ان کو دلائے گا. سر ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ سٹینڈ انہوں نے لیا اور بڑا تماشا ہوا اور حکومت کو سننی پڑی. اب وہ سنی یا کوئی اور گیم تھی، کہہ رہے ہیں کہ گیم کچھ اور ہی نکلے گی آگے سے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی ایسی تحریک چل پائے گی؟ دیکھیں جی، وہ اصل میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے نا، اور جو لوگ اقتدار میں موجود ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ، یہ میں ان انڈیا والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، فرعون سمجھتے ہوئے اس نے ایک عوام میں سے جیسے کاکروچ کا نام دیا ہے کہ ہمارے یہاں گندا وہ ہے کیڑا مکوڑا، کیڑا مکوڑے جو ہیں، تو اس کا نام دیا انہوں نے، اسی کو اپنا جو ہے نا وہ بنا لیا، اپنے کیا کہیں گے شناخت بنا لی. اس شناخت نے ان کو ایک جگہ متحد کر دیا. متحد ہونے کے بعد وہ ایک طاقت بن گئے، تو وہ حکومت کو ایک رولا پہ گیا، تو پھر وہ رولا جو ہے ان کے گلے پہ گیا. تو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے یہ سوئی ہوئی عوام کبھی اس بولے گی؟ سوئی ہوئی عوام کو کوشش کر رہے ہیں، کراچی والی عوام کو تو میں جگا دوں اللہ کی توفیق سے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور کچھ جاگ بھی چکے ہیں. 20 دن کے نوٹس پہ وہ الحمدللہ جو میں نے بتایا عیدگاہ گراؤنڈ نازم آباد 3 نمبر کے اندر جمع بھی ہو گئے. اور ان کا ڈسپلن ایسا تھا کہ جیسے کوئی تربیت کسی کوئی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہو اس چیز کی کہ بھئی ہمیں یہاں اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح سننا ہے، ماشاءاللہ، اور اس طرح سے اپنی آپس میں اتفاق رکھنا ہے. تو دیکھیں نا 4:30 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی موجود رہے، اور 30 سے 32 ہزار لوگ کہ ماشاءاللہ کس ڈسپلن کے تحت، صرف اسی لیے کہ وہ اتحاد انہوں نے کیا کہ ہمیں کراچی کے حقوق کے لیے ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ متحد ہو گئے. صرف پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو لسانیت ہے، کوئی زبان پہ ڈفرینس کرتا ہے، تو کوئی پروونس کے اوپر، تو کوئی کاسٹ کے اوپر. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک قوم ایکچولی یکجا قوم بن سکیں گے؟ دیکھیں جی، ہم تھے تو ایک قوم ہی، اور اس پاکستان کے جھنڈے تلے ہم سب ایک تھے، ایک ہیں، الحمدللہ ایک رہیں گے. اور یہ تفرقے والی چیزیں جو ہیں، یہ جو ہمیں ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، یہ چند ان مفاد پرست لوگوں نے کیا ہے جو کہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مظلوموں پہ ان کو لڑا کے حکومت کرتے رہو. ڈیوائڈ اینڈ رول. جی، ان کے ہماری حکمرانی رہے، اور ہم اسی طریقے سے ان کو جو ہے نا ڈائیورٹ کرتے رہے، کیڑے مکوڑے سمجھ کے کچل کے آگے آگے چلتے رہے. سر اب آپ نے نا مجھے، میں آپ کو ایک ورڈ بولوں گی، آپ نے ایک ورڈ میں مجھے جو دماغ میں آئے جواب دینا. ریڈی ہیں؟ اوکے. مریم نواز شریف. دیکھیں، مریم نواز شریف بھی ایک سیاسی لیڈر ہیں، اور انہوں نے جو پنجاب کے لیے کام کیا ہے، میری دعا ہے کہ کراچی میں بھی ایسا کوئی حکمران آ جائے، اور اللہ کرے وہ میری ٹیم میں سے. مریم نواز شریف صاحبہ سر کی ٹیم میں جوائن کیجیے. بلاول بھٹو. بلاول بھٹو جو کام کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ نہیں، اس لیے کہ وہ عوام کے لیے اگر مستقل مزاجی سے اور اسٹینڈ لیتے ہیں تو وہ عارضی ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال. ان کو تو ابھی دیکھا ہے تھوڑا عرصہ پہلے، یا اس ٹائم دیکھا تھا جب جنرل مشرف صاحب نے کراچی کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ دیا تھا، تو وہ انہوں نے شاید کافی ایک بڑا حصہ وہاں پہ لگا دیا، اور ان کے ساتھ نعمت اللہ خان صاحب نے بھی لگایا، اور ہمارے کاف لیگ کے بھی جو ایک ڈپٹی میئر تھے انہوں نے بھی ان کی کوششوں کاوشوں سے وہاں کام ہوئے بہت سارے. کامران ٹھسوری. کامران ٹھسوری کراچی کے بیٹے ہیں، وہ بھی انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ آپ کے ہمارے سامنے ہیں. بظاہر تو انہوں نے لوگوں کو بہت سارے جمع کر کے کچھ فیسلیٹیٹ کیا ہے، لیکن وہ بھی وقتی طور پہ تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ. اونٹ کے منہ میں زیرہ. ہاں. نہال ہاشمی.
नेहाल हाशमी तो रिसेंटली आए हैं, अभी इनकी कारकर्दगी सर देखते कुछ हैं। तो कहे ना, आपके तो वो दोस्त हैं नहीं, वो बेली। दोस्त तो मेरे सारे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो कराची से मुखलिस होगा, कराची के लिए जो डिलीवर करेगा, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा खैरख्वाह है और इस आवाम का। वंडरफुल। चौधरी शुजात। चौधरी शुजात साहब तो देखें बाबा हमारे कायद हैं और हम उनका एहतराम अपने वालिद की तरह करते हैं, और वो इस मुल्क से भी मुखलिस हैं, अफवाज पाकिस्तान से भी उनकी मोहब्बत अक़ीदत हमेशा रही है, इदारों की इज़्ज़त करते हैं और तमाम अपने लोगों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी शफ़क़त करते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर। जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, जिनको अल्लाह ने बेहिसाब सलाहियतें दी हैं और अल्लाह ताला मैं समझता हूँ उनसे राज़ी है। जी। वो कैसे? जी, वो ऐसे कि अल्लाह ने मक्के मदीने की खुद हिफाजत करने की बेड़ा उठाया था। बिल्कुल। ये बेड़ा अफवाज पाकिस्तान को सरबराह ममलिकत की ज़ेर निगरानी दे दिया है। हरमैन मक्का और मदीना की हिफाजत पे इस वक्त अफवाज पाकिस्तान मामूर है। तो इसका मकसद है अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की रज़ा है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अल्लाह राज़ी है। फैन है आप? बिल्कुल फ़ैन है हम अपने हर उस मुखलिस सरबराह का जो पाकिस्तान से है, और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो फील्ड मार्शल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि इतनी बड़ी जंग जो पूरे खित्ते के अंदर आग की तरह फैलती जा रही थी, उनकी सलाहियतों से अमेरिका को और ईरान को इस्लामाबाद में बुला के एक टेबल पे बिठा दिया और उनमें सालिसी का किरदार अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग काफ़ी अरसे के लिए एक फ्रीज हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर पाकिस्तान की मईशत भी स्टेबल होना शुरू हो गई थी। तो ये क्रेडिट सैयद आसिम मुनीर साहब को ही जाता है, जो फील्ड मार्शल है हमारे। ज़बरदस्त हो गया। फरीहा फरो मैं जी कहे कुछ? अच्छा माशाल्लाह, आपका नाम भूल गया ना। अब याद कर लीजिए। नहीं, अब याद रहेगा क्योंकि नाम आप थोड़ा सा बता दें। हाँ, मेरे बारे में कुछ भी जो भी आपने। नहीं, देखें यहाँ आना मुझे बड़ा अच्छा लगा, और माशाल्लाह आपके जो भी प्रोग्राम थे, पहले तो मैं कई लोगों से सुन रहा था, मुझे इश्तियाक हुआ मैं देखूं। तो 2-3 चीज़ें जो देखी वो बहुत ही हाईलाइट हो गई, वो इंटरनेशनल तौर पे हो गई। तो अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, मर्तबा दे, और आप हमारे पाकिस्तान के साथ कराची के लिए भी आवाज़ उठाएं, और अपने चैनल के तवस्सुस से हमारे कराची वालों को जो कोशिशें मैं उनके हकूक़ के लिए कर रहा हूँ, उसमें आप भी शामिल हों, और मुझे इस बात की खुशी होगी कि मज़लूम कौम की हम तो नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर, और अल्लाह ताला हमसे कराए भी, उसमें आप भी शामिल हैं इंशाल्लाह। सर, इंडियन ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस कैमरे में? अच्छा जी, इंडियन ऑडियंस को हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान ख़ुद मुख्तार एटमी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह है, इसका एहतराम करें, यहाँ की आवाम का एहतराम करें, हमारी अफवाज पाकिस्तान का एहतराम करें। हमारा और आपका कल्चर मिलता जुलता है, आपस में मोहब्बत इत्तेफाक से रहें, हम आपकी इज़्ज़त करें, आप हमारी अफवाज की इज़्ज़त करें, और ये जंग लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको एक और मशवरा भी देता हूँ मैं, मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 156 ममालिक में, ये जो कहते हैं ना कि हम एटमी धमाका कर देंगे या एटमी हमला कर देंगे पाकिस्तान पे, तो अगर मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये ऐसा कर भी दें, तो मुसलमान ख़त्म नहीं होगा, मगर हमने अगर एक एटमी इनके ऊपर हमला कर दिया ना, तो हिंदू पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, नक्शे से नाम तो मिट ही जाएगा, फिर वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। मुसलमान 156 ममालिक के मुसलमान फिर भी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के नाम लेने वाले हमेशा रहेंगे, और पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। ये अल्लाह ने बनाया है, कलमे के नाम पे बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला मैंने बताया ना, फ़ौज पाकिस्तान से भी राज़ी, अल्लाह करे आवाम से भी अल्लाह पाक मज़ीद राज़ी हो जाए। जो रज़ा है अल्लाह की, ये हम उस पर अल्लाह के बड़े शुक्रगुज़ार हैं, और मज़ीद दुआ गो हैं कि अल्लाह इस पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत फरमाएँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सर, जाते जाते यूथ के नाम कोई पैगाम? मैं अपनी यूथ से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, आप उठें हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए, और इस मज़लूम कौम के लिए आप इत्तेफाक के साथ एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं, और आपने जिन लोगों को पहले आज़मा लिया है, आपके बड़ों ने, क़तई तौर पे दोबारा मत आज़माइएगा। हज़रत अली का भी कौल है कि मुसलमान जो है जब एक दफ़ा बिल में डस लिया जाए तो दोबारा उस बिल में हाथ ना डाले। तो इससे मेरी मुराद ये है कि जिन लोगों को आपने आज़मा लिया है
دوبارہ مت آزمانا. اور یہ چہرے بدل کے آنا، چہروں سے ہمیں اب مطلب نہیں ہے، ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں، اور نظام بدلنے میں ہماری یوتھ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. یوتھ اپنے لوگوں میں سے، اپنی گلی کوچوں میں سے نمائندگی نکالے، ان کو منتخب کرے اور ایوانوں میں بھیجے، تاکہ یہ مظلوم جو قوم ہے اس کی دادرسی ہو اور ازالہ کرے. وہ ہم اور آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات Thank کر you. کے. اور کہیں نہ کہیں شاید تھوڑی سی مایوسی کی شکار میں خود بھی تھی، اور آج آپ سے بات کر کے مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں واقعی میں ایسے لیڈر موجود ہیں جو کہ واقعی میں عوام کا سوچتے ہیں. سلامت رہیں. آل آف یو ویورز آؤٹ دیر، آئی ہوپ آج کا شو کراچی کے نام، اندرون انٹیریئر سندھ کے نام، پورے پاکستان کے نام، میرے پیارے پاکستانیوں کے نام، امید کرتی ہوں آپ نے انجوائے کیا ہوگا ہمارا شو اور آپ کو کافی امید کی کرن نظر آئی ہوگی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مایوسی گناہ ہے، پازیٹیو سوچئے، پازیٹیو کیجئے، ہنسنا ہنسانا چلتا رہے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ملک کا سوچئے اور اپنے آنے والی جنریشنز کا سوچئے. ٹیک کیئر. خدا حافظ.